बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच टीवी और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है आपका होस्ट अदनान राही। एपीसी के इजलास की वजह से हमारी टीम ज़्यादा मसरूफ़ थी एपीसी में, और भारत की और चीन की जो कशीदगी है उसके बारे में ख़बरें हमें मिलती रहीं, लेकिन हम नशर नहीं कर सके। ये कशीदगी बहुत अरूज पर पहुंच चुकी है और भारत फिर कुछ ऐसे काम कर रहा है, जैसे कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि मोदी सरकार एक ऐसा काम करने जा रहा है जिसके बाद अब भारत की तबाही होनी ही होनी है, भारत के टुकड़े होने ही होने हैं। इस वीडियो में हम आपको मज़ीद ऐसी चीज़ें बताएंगे जो बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं और आपका जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तफसीलात जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो भारत एक और ऐसा काम करने जा रहा है। जब से मोदी सरकार आई है एक से एक ऐसा काम हो रहा है जिससे भारत का मोराल गिरता जा रहा है, भारतीय फ़ौज का मोराल गिरता जा रहा है और भारत पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहा है। जहां दुनिया एक तरफ तो भारत के गुण गाती थी, भारत को एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क समझती थी, आज पूरी दुनिया भारत को इंतहा पसंद कहती है, दहशतगर्द कहती है। और आज भारत चीन से जो मार खा रहा है बॉर्डर के ऊपर, उसके बावजूद भी भारत अपनी साजिशों से नहीं हट सक रहा, क्योंकि ये उसकी फितरत में शामिल हैं। तो ऐसा क्या काम है जो भारत करने वाला है? वो है भारत की इस्टेब्लिशमेंट ने मोदी को एक और मशवरा दिया है कि आप ताइवान कार्ड खेलें। अब ताइवान कार्ड इतना ख़तरनाक है कि अगर अमेरिका भी इस तरह का कोई काम करे तो चीन उस पर भी हमला कर देगा। चीन ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि 1949 में वहाँ पे एक खाना जंगी शुरू हुई थी, जिसके बाद ताइवान एक अलग स्टेट बन गया था, लेकिन इसे अभी तक किसी ने तस्लीम नहीं किया। चीन इसे अपना हिस्सा कहता है और चीन ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ताइवान के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए। हालांकि उन्होंने तरक्की बहुत की है, अपने टैलेंट की वजह से सारी दुनिया में उनकी एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, सारी दुनिया में उन्होंने अपना नाम बनाया है, लेकिन उनको किसी ने तस्लीम नहीं किया। सिर्फ 18 ममालिक हैं जिन्होंने उसको तस्लीम किया है, और वो भी ऐसे ममालिक जिनका नाम आपने पहले कभी सुना ही नहीं होगा। तो भारतीय इस्टेब्लिशमेंट ने अब मोदी सरकार को मशवरा दिया है कि आप ताइवान अपना डेलीगेशन भेजें, ख़ुद जाएं, ताल्लुकात बनाएं और चीन को अब यहाँ से पकड़ने की कोशिश करें। जैसे गिलगित से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे यहाँ से भी पकड़ने की कोशिश करें। लद्दाख में नहीं लड़ सकते तो दूसरी तरफ से चीन को तंग करने की कोशिश की जाएगी, साजिशें की जाएंगी, जिसकी वजह से चीन शायद भारत से डर जाए, ऐसा सोचना है भारतीय इस्टेब्लिशमेंट का। चीन का इस पर सख्त रद्द-ए-अमल आया है और चीन इस वक्त शदीद गुस्से में है। इसके अलावा चीन की जो जंगी तैयारियां हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि चीन ने वहाँ पर जो चीनी फ़ौजी तैनात हैं लद्दाख में, उनके लिए एक ख़ास लिबास बनाया है, क्योंकि वहाँ सर्दियों में -40 तक दर्जा हरारत जाता है। तो वहाँ पर एक इंसानी बॉडी का सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और दोनों फ़ौजें इस वक्त यही समझ रही हैं कि जो दुश्मन फ़ौज है वो यहाँ सरवाइव नहीं कर सकेगी और वो भाग जाएगी। चीन का ये कहना है, जब हमने आपको पहले भी बताया था कि भारतीय आर्मी चीफ ने सख्त बयान दिया है कि चीन ये ना समझे इस बार जो चीन को जिस फ़ौज का सामना करना पड़ेगा, ऐसी फ़ौज चीन ने पहले देखी नहीं होगी, और जो चीन जो समझ रहा है टेम्परेचर भले कितना भी गिर जाए हमारी फ़ौज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी असर नहीं होगा, जिसका जवाब चीन ने इंतहाई मज़ाहिया अंदाज से दिया था कि हमारी फ़ौजें तो वहाँ पर हॉट डिशेस एंजॉय कर रही हैं, इस मिशन को बड़ी खुशी से वो एंजॉय कर रही हैं, ड्रोन्स में उनके लिए हम खाना भिजवा रहे हैं। आपकी फ़ौज में तो खौफ नज़र आता है, उनकी आंखों में खौफ दिखता है। चीन का ये कहना था, आपकी फ़ौज तो वैसे आपसे दिल बर्दाश्ता हो चुकी है, वो तो कहती है हमें खाना तक नहीं मिलता, हमें जो दाल मिलती है उसमें भी पानी ज़्यादा होता है, दाल कम होती है। तो अपनी फ़ौज की हिफाजत के लिए, अपनी फ़ौज को कंफर्ट देने के लिए चीन ने अब ऐसा लिबास तैयार किया है जिसमें जदीद फ़ीचर्स हैं, जदीद टेक्नोलॉजी है, इसका वज़न भी बहुत कम है, दिखने में ये बिल्कुल एक हल्की सी जैकेट और एक हल्की सी ट्राउज़र लगती है,
لیکن یہ آپ کو گرم رکھے گی اور یہ کوئی بھاری بھرکم جیکٹ کی طرح آپ کو تنگ نہیں کرے گی کہ آپ موو نہ کر سکیں، آپ لڑ نہ سکیں۔ اس میں ایسے فیچرز ہیں جن میں آپ کی باڈی بہت ہی ایزیلی موو کر سکتی ہے اور آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر بھی بالکل نارمل رہے گا، آپ کو -40 ٹیمپریچر کچھ بھی نہیں کہے گا۔ دوسری طرف بھارت تمام ملکوں سے رابطے میں ہے، اس نے اپنی ساری ایمبیسیوں کو بولا ہوا ہے کہ آپ جن جن ممالک میں ہیں وہاں کی حکومتوں سے، وہاں کے جو ٹریڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ بات چیت کریں اور ہمیں جلد از جلد ایسا لباس چاہیے۔ لیکن ایسا لباس پہلی بات تو کسی کے پاس ہے نہیں، اور دوسری بات یہ کہ جتنا بھی بھارت کو ملے گا، فرض کریں ان کو فوری طور پر 50,000 جیکٹس مل جاتی ہیں، 1 لاکھ مل جاتی ہیں، لیکن جنگ ہوئی تو آپ کو تو کشمیر سے بھی فوجیں نکالنی پڑیں گی، لداخ بھجوانی پڑیں گی، تو ان کو آپ کیا پہنائیں گے؟ بھارت اس وقت بڑی تیزی سے، آج اس نے دستے بھیجے ہیں، نئے دستے بھیجے ہیں، تو وہ بڑی تیزی سے وہاں پر فوجیں بھی بھجوا رہا ہے، زبردستی بھجوا رہا ہے، اور چین کا یہ کہنا ہے کہ اس میں آج جو دستے بھیجے ہیں بلندیوں پر، اس میں 20,000 تو ہمارے ہی لوگ ہیں جن کو آپ نے ہمارے خلاف کر کے ہم سے جنگ کرنے کے لیے وہاں پر بھجوا رہے ہیں، اور وہ ہیں تبتینز، جس پر چین شدید غصے میں ہے، کیونکہ بھارتی لوگ تو وہاں پر جا کر لڑ نہیں سکتے اتنی اونچائیوں میں، پہلے تو وہ ٹیمپریچر سے ہی مر جائیں گے، تو تبتینز ہیں جو وہاں کے موسم کے عادی ہیں اور کافی سخت جان بھی ہیں، تو وہ سروائیو کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم بھارتی فوج کی بات کریں تو دھڑا دھڑ اپلیکیشنز آ رہی ہیں بیماریوں کی۔ ابھی بھی انہوں نے جو دستے بھجوائے ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان میں تو کتنے کرونا کے مریض ہیں، ان کی جو وہاں پر فوجیں ہیں جو ٹھیک بھی ہیں ان میں بھی یہ بیماری پھیل جائے گی۔ اس کے علاوہ کتنے فوجیوں نے درخواستوں میں یہ لکھا ہے کہ ہمیں انفیکشن ہے، کتنوں نے کہا ہے کہ ہمیں بیماری ہے۔ اب وہ بہانہ کر رہے ہیں یا وہ ڈر رہے ہیں، لڑنا نہیں چاہتے، دونوں صورتوں میں یہ فوج اس قابل نہیں تھی کہ آپ ان کو لڑنے کے لیے بھیجیں، ان کو آگے کریں، کیونکہ ایک محب وطن فوجی جو ہوتا ہے وہ ایکچولی بیمار بھی ہو تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اٹھ کر جاؤں، اپنے وطن کی حفاظت کروں، اپنے وطن کے لیے جان دوں، وہ تو اس کوشش میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بھارتی فوج میں آپس میں اب اختلافات شروع ہو گئے ہیں اور ان میں اب بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی، وہی ہو رہا ہے۔ بھارتی میڈیا نے بھی خبر دی، لیکن بڑی چھوٹی سی خبر دی، آگے شاید آپ کو یہ خبر ملے بھی نہیں۔ اب بھارتی فوج میں جرنیلوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، اور یہاں تک بات آ گئی ہے کہ آرمی چیف نے رپورٹس مانگ لی ہیں کہ مجھے پوری ڈیٹیلز دی جائیں۔ آپس میں ان کی بغاوت شروع ہو گئی ہے۔ ایک چھوٹا سا گروپ ہے جو مودی کے ساتھ ہے، اور ایک بہت بڑا گروپ ہے جو مودی اور ان کے تمام چیفز کا بھی جو چیف ہے بپن راوت، جس کے لیے مودی نے ایک نئی پوسٹ نکالی تھی، اس کے خلاف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا جو مورال تھا پوری دنیا میں، جو بھارتی فوج کی عزت تھی، وہ اس کی وجہ سے خراب ہو چکی ہے۔ بھارتی فوج کا مورال گر گیا ہے۔ ایک تو وہ لڑنا نہیں چاہتے، ایک دوسری طرف وہ پوری دنیا میں بدنام ہو چکے ہیں کہ بھارتی میڈیا اور بھارتی حکومت کی طرف سے جو پوری دنیا کو ایک بھارتی فوج کا جو عکس دکھایا جا رہا تھا، وہ اب سب کے سامنے کھل کر آ گیا ہے کہ یہ اصل میں کیا ہے۔ تو اس کا ذمہ دار وہ مودی سرکار کو ٹھہراتے ہیں، بپن راوت کو ٹھہراتے ہیں۔ اور بات کریں بھارتی میڈیا کی تو وہ ہمیشہ کی طرح اپنا مذاق بنانے پر تلی ہوئی ہے اور اپنی عوام کو بے وقوف بنانے پر تلی ہوئی ہے۔ آج چین کا سرکاری اخبار لکھتا ہے کہ ہم نے بھارت کو پیٹرولنگ سے روک دیا ہے، اور بھارتی اخبار میں خبر آتی ہے کہ کسی میں اتنا دم نہیں کہ ہمیں روک سکے۔ اب جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ اس خبر کو ملا کر بتا رہا ہے کہ یہ کیا بکواس ہے، یہ ان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، اور یہ دنیا جانتی ہے۔ یہ ایک طرح سے بھارت کے میڈیا پر طنز کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمیشہ وہ ایکسپوز ہوئے ہیں، ہمیشہ ان کا جھوٹ پکڑا گیا ہے، لیکن وہ باز پھر بھی نہیں آتے۔ اور اس سے بھی بڑی مزہ خیز خبر یہ ہے کہ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج نے 6 چوٹیوں پر قبضہ کر دیا ہے۔ قبضہ کرنے کا مطلب چینی فوج کو وہاں سے نکال بھگایا ہے، اور آج ہی یہ جا رہے ہیں چین کے ساتھ مذاکرات کرنے۔ اگر آپ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اس کو وہاں سے بھگا سکتے ہیں، قبضہ کر سکتے ہیں، تو بار بار مذاکرات کی بھیک کیوں مانگی جاتی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا روس میں ان کا جو حال ہوا تھا، اس کے بعد ہم نے بولا تھا آپ کو کہ اب تو مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اتنی بے عزتی آج سے پہلے بھارت کی کبھی نہیں ہوئی۔ اور پھر ہم نے آپ کو ساتھ ہی بولا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ پھر مذاکرات کیے جائیں، کیونکہ بھارت کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔
دو ہی آپشنز ہیں، یا تو چین کے ساتھ لڑو یا پھر جو چین مانگتا ہے اسے خوشی خوشی دے دو۔ یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی تو پھر مذاکرات کی طرف دوبارہ سے دیکھا جائے گا۔ اور سب سے آخر میں ہم آپ کو بتائیں کہ آج رافیل نے پہلی اڑان بھری ہے لداخ میں، اور بھارتی میڈیا کا آخری مذاق خیز بیان بھی آپ کو بتا دیں کہ چین کے پاس رافیل کے مقابلے کا کوئی طیارہ ہی نہیں ہے۔ جو Su-30 ہے ہمارے پاس، شاید اس کے مقابلے کا کچھ ہو چین کے پاس، لیکن رافیل کے مقابلے کا چین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، یو ایس کہتا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس کہتا ہے کہ چین کی جو ایئر فورس ہے وہ ہماری ایئر فورس سے آگے نکل چکی ہے۔ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ بھارت نے غلط طیارے خریدے ہیں، یہ تو پاکستان کے JF-17 تھنڈر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، F-16 کا نہیں کر سکتے، تو چین کے J-20 اسٹیلتھ فائٹر تو بہت دور کی بات ہے۔ امریکی ایئر فورس ڈرتی ہے چینی ایئر فورس سے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم جو 5 رافیل لے کر آئے ہیں اس کے مقابلے کا چین کے پاس کوئی طیارہ نہیں ہے۔ تو ایسی میڈیا کو آپ کیا کہیں گے؟ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔